العالمین جو حضرات باہر تشریف فرما سے محترمانہ گزارش ہے کہ وہ برسے میں تشریف لے آئیں۔ تلاوت کلام پاک کے فوراً بعد چند منتخب شعرائے اہل بیت منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ مجلس کو خطیب اہل بیت وکیل آل محمد علی جناب مولانا وسیع اصغر عرف پاشا صاحب مظفر نگر سے تشریف لائیں، مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ جو حضرات باہر تشریف فرمائیں ان سے معتبانہ گزارش ہے کہ وہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے برادر عزیز جناب قاری محمد ندیم نجفی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اس وداعی مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائیں۔ اجر رسالت مشن کی جانب سے یہ مجلس عزا مسلسل 2004 سے منعقد ہو رہی ہے اور مولا کا کرم ہے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور آئندہ سالوں میں بھی یہ جاری رہے گا۔ آپ حضرات بڑے ہی خلوص سے اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں، لہذا تمامی مومنین کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ فرش غم پر تشریف لے آئیں، شریک مجلس عزا ہو کر جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ پیش کریں، شہدائے کربلا کی شہادت کا پرسہ پیش کریں۔ آج کی مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے قاری ندیم نجفی صاحب فرمانے جا رہے ہیں، اس کے بعد نظامت کے فرائض بھی وہی انجام دیں گے۔ میں بسط ادب گزارش کر رہا ہوں بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری قرآن علی جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے اس مجلس کا آغاز کریں اور نظامت کے فرائض انجام دیں۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم من يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنون بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان مبين لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كاذبا صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من عزاء الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. جو حضرات سین میں استعداء ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. میں گزار ہوں عارش غدیری صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں, بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد. روئیں تڑپ تڑپ کر زندان میں سکینہ بابا کی تشنگی پر زندان میں سکینہ روئیں تڑپ تڑپ کر ایسی قیامت آئی ایک پل بھی سو نہ پائی. شبیر سے بچھڑ کر شبیر سے بچھڑ کر زندان میں سکینہ روئیں تڑپ تڑپ کر دل پر چلا ہے خنجر روتی رہی وہ مضطر
آیا جو باپ کا سر، آیا جو باپ کا سر، زندان میں سکینہ روئی تڑپ تڑپ کر، بیماروں ناتواں کو دیکھے گی جب وہ ماں کو، یاد آئے گا بھرا گھر، یاد آئے گا بھرا گھر، زندان میں سکینہ روئی تڑپ تڑپ کر، سونے دو سو گئی ہے خاموش ہو گئی ہے، بابا کو اپنے رو کر، بابا کو اپنے رو کر، زندان میں سکینہ روئی تڑپ تڑپ کر، کوئی بتائے آ کر جائے کہاں یہ مادر، ہے کربلا میں اصغر، ہے کربلا میں اصغر، زندان میں سکینہ روئی تڑپ تڑپ کر، جب تک نہ تم اٹھو گی اور ساتھ میں چلو گی، روتی رہے گی مادر، روتی رہے گی مادر، زندان میں سکینہ روئی تڑپ تڑپ کر، در ہیں سختیاں ہیں ہاتھوں میں رسیاں ہیں، ہر سو بپا ہے محشر، ہر سو بپا ہے محشر، زندان میں سکینہ روئی تڑپ تڑپ کر، امداد کو جو آئے اور ظلم سے بچائے، کوئی نہیں ہے یاور، کوئی نہیں ہے یاور، زندان میں سکینہ روئی تڑپ تڑپ کر، غم سے گزر نہ جائے عرش وہ مر نہ جائے، آنسو بہا بہا کر، آنسو بہا بہا کر، زندان میں سکینہ روئی تڑپ تڑپ کر۔ عارض سلم بارگاہ سکینہ بنت الحسین میں نوا پیش فرما رہے تھے۔ حضرات، ہماری فہرست میں مشہور و معروف 200 خانِ کربلا اور آج کے مخصوص موقع کے لیے جناب فرید مصطفیٰ صاحب پیشخانی کے طور پر پیش کریں گے۔ اس کے بعد مہمان خطیب اہل بیت جناب وسیع اصغر پاشا صاحب اپنے شعلہ بیانی کے ساتھ مجلس اعضاء کو بیان فرمائیں گے۔ جو حضرات باہر استعداد ہیں، پھر گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں، چونکہ یہ روزہ اربعین مخصوص مجلس سرکار احباب عبداللہ الحسین کی مناسبت سے ہے۔ پرسے کے طور سے آپ حضرات سے بس ادب احترام گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ میں نہایت ادب و احترام سے
گزارش گزار ہوں سوسان کربلا جناب مصطفیٰ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں اور سوز و سلام کا نذرانہ بی بی اولیاء کے حضور سرکار سید الشہداء کو پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد بر محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین مجلس السلام علیکم. چار مصرے بارگاہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے بیٹھا ہے مشکلات کے کہ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا ارے پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے بیٹھا ہے مشکلات کے صلوات محمد و آل محمد. بہت اختصار کے ساتھ ایک مطلب سے شمشیر امام حسین علیہ السلام سے پیش کرتا ہوں. حسین والے جو بستی بسا
حسین والے جو بستی بسا کے آئے ہیں، ارے گھروں میں فرش محبت بچھا کے آئے ہیں، حسین والے جو کہ یہ کربلا میں جو آئے ہیں کربلا والے، ارے بقائے دین کا نقشہ بنا کے آئے ہیں، حسین والے جو چراغ جتنے جلائے تھے کفر و بدعت کے، ارے یزیدیت کے وہ ہم سب بجھا کے آئے ہیں، حسین والے جو، یہ بھی شعر دیکھیں گے کہ کٹی پڑی ہے جو میدان میں ظلم کی گردن، کٹی پڑی ہے جو میدان میں ظلم کی گردن، ارے حسین صبر کا خنجر چلا کے آئے ہیں، حسین صبر کا خنجر چلا کے آئے ہیں، تو جسے نماز پا نازا ہے سن لے مفتی، تو جسے نماز پا نازا ہے سن لے مفتی، ارے اسی نماز کو سرور بچا کے آئے ہیں، حسین والے جو کہ انہی سے ملتا ہے رشتہ ہماری الفت کا، جو دشمنوں کو تبرہ سنا کے آئے ہیں، حسین والے جو، آخری شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے کہ لکھی ہوئی ہے وہی بات قلب مومن پر، اور لکھی ہوئی ہے وہی بات قلب مومن پر، جو بات دار پر میسم سنا جو بات دار پا میسم سنا کے آئے ہیں، صدائے سنتا ہے فرمان یہ میرے آقا، ارے یزیدیت کا گھروندہ گرا کے آئے ہیں، حسین والے جو فاتحہ.
زنداں میں جب کہ دختر شبیر مر گئیں، دنیا سے دف وطن سفر خلد کر گئیں۔ ہائے کنبے کے دل پداغ جدائی کا دھر گئی، اور غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی، غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی۔ ہائے جنت بسائی دیکھ کے دنیا کے باغ کو، ارے تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو، تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو۔ بازو ہلا کے بانوے ناشاد نے کہا، بی بی پدر کے سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا، باتیں ابھی تو کرتی تھیں آنسو بہا بہا، ساکت ہے نبض ہائے غضب سرد دست و پا، منہ دیکھتے ہی زیست کا نقشہ بدل گیا، ارے کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا، کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا۔ ایذا سے غم سے رنج اٹھانے سے چھٹ گئیں، کنبے سے کیا کہ سارے زمانے سے چھٹ گئیں، ہر صبح و شام اشک بہانے سے چھٹ گئیں، اچھا ہوا کہ گھڑکیاں کھانے سے چھٹ گئیں، نیند اڑ گئی تھی لوگوں کی بچی کے بین سے، اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے، اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے، زندہ میں جب کہ دوپہر مصطفیٰ مہندی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ سرکار سید الشہداء میں سوز سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ اسی سلسلے کی اگلی کڑی مشہور و معروف منقبات خان کربلا سوز خان کربلا جناب شکیل صاحب نایاب صاحب سے گزارش تشریف لائیں، روز اربعین اپنا نذرانہ بارگاہ صدیقہ طاہرہ کے حضور پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات اللہ سرکار
جناب ہلال نقوی صاحب کا ایک قطع اولا حاضر ہے. ایک سلوات بھیجیے پر محمد والے میں. اگر علی کی نگاہ کرم بدل جائے، اگر علی کی نگاہ کرم بدل جائے، یہ کائنات کہیں سے کہیں نکل جائے، ہر ایک شام علی سے سوال سورج کا، ہر ایک شام علی سے سوال سورج کا، جو حکم ہو تو یہ ادنا غلام ڈھل جائے، اگر علی کی نگاہ کرم بدل جائے. جناب افتخار عارف صاحب کا بھی ایک قطع اور حاضر. ایک سلوات بھیجیے بر محمد والے. یہ میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے، یہ میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے، فقیر شہر علم زکوٰۃ اعتبار دے، میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گڑھ کے آ گیا، میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گڑھ کے آ گیا، کہ اب یہ تیرا کام ہے بگاڑ دے کہ سنوار دے، یہ میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے. جناب جرار اکبر آبادی صاحب کا کرم. ایک سلوات بھیجیے بر محمد والے.
ہمارا کام اسی در پہ ہے صدا دینا، ہمارا کام اسی در پہ ہے صدا دینا، ہے جس کی شان طلب سے کئی گنا دینا، ہمارا کام اسی در پہ ہے صدا دینا، ہمارا کام اسی در پہ ہے صدا دینا، ہے جس کی شان طلب سے کئی گنا دینا، ہمارا کام اسی در پہ ہے صدا دینا، بس ایک جھلک میرا عشق عزا دکھا دینا، بس ایک جھلک میرا عشق عزا دکھا دینا، پھر اس کے بعد سکندر کو آئینہ دینا، ہمارا بس ایک جھلک میرا عشق عزا دکھا دینا، بس ایک جھلک میرا عشق عزا دکھا دینا، پھر اس کے بعد سکندر کو آئینہ دینا، ہمارا کام اسی در پہ ہے صدا دینا، غم حسین بلاتا ہے خود لوگوں کو، غم حسین بلاتا ہے خود ہی لوگوں کو، ہمارا کام ہے فرش عزا بچھا دینا، ہمارا کام اسی در پہ ہے صدا دینا، غم حسین بلاتا ہے خود ہی لوگوں کو، غم حسین بلاتا ہے خود ہی لوگوں کو، ہمارا کام ہے فرش عزا بچھا دینا، ہمارا کام اسی در پہ ہے صدا دینا، سوائے حضرت قاسم کسی کے بس میں نہیں، سوائے حضرت قاسم کسی کے بس میں نہیں، چکھے بغیر کوئی ذائقہ بتا دینا، ہمارا کام اسی در پہ ہے صدا دینا، سوائے حضرت قاسم کسی کے بس میں نہیں،
سوائے حضرت قاسم کسی کے بس میں نہیں، چکھے بغیر کوئی ذائقہ بتا دینا، ہمارا کام اسی در پہ ہے صدا دینا۔ نبی کے لال نے کعبے کی آبرو رکھ لی، نبی کے لال نے کعبے کی آبرو رکھ لی۔ یزید چاہتا تھا بت کدا بنا دینا، ہمارا کام اسی در پہ ہے صدا دینا۔ اور حاصل کلام شعر سماعت سنائیے۔ یہ حسین نعرہ صلوات صلی اللہ محمد محمد۔ ہمارا کام اسی در پہ ہے صدا دینا، ہمارا کام اسی در پہ ہے صدا دینا، ہے جس کی شان طلب سے کئی گناہ دینا، ہمارا کام در پہ ہے صدا دینا۔ غم حسین بلاتا ہے خود ہی لوگوں کو، غم حسین بلاتا ہے خود ہی لوگوں کو، ہمارا کام ہے فرش عزا بچھا دینا، ہمارا کام اسی در پہ ہے صدا دینا۔ وہ حاصل کلام شعر سماعت سنائیے۔ کیے حسین نے راہب کو 7 بیٹے عطا، کیے حسین نے راہب کو 7 بیٹے عطا، نصیب ہی ہے بدلنا تو ایک کیا دینا، ہمارا کام اسی در پہ ہے صدا دینا، کیے حسین نے راہب کو 7 بیٹے عطا، کیے حسین نے راہب کو 7 بیٹے عطا، نصیب ہی ہے بدلنا تو ایک کیا دینا، ہمارا کام اسی در پہ ہے صدا دینا۔ مقطع بھی یاد ہے۔ یہ میرے عشق عذار یہ مدح شجران، یہ میرے عشق عذار یہ مدح شجران، انہی کا کام ہے جنت میں گھر بنا دینا، ہمارا کام اسی در پہ ہے صدا دینا۔ ایک نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔
قید سے چھٹ کر شے کی لحد پر اہل حرم جب آئے ہیں، قید سے چھٹ کر شے کی لحد پر اہل حرم جب آئے ہیں، آہو بکا کی آوازوں سے دونوں جہاں تھر آئے ہیں، قید سے چھٹ کر شے کی لحد پر اہل حرم جب آئے ہیں، خود کو گرایا ناقے سے اور زینب نے یہ نوحہ پڑھا، خود کو گرایا ناقے سے اور زینب نے یہ نوحہ پڑھا، اے میرے بھائی پشت ہے زخمی اتنے درے کھائے، قید سے چھٹ کر شے کی لحد پر اہل حرم جب آئے ہیں، ہاتھ پسے گردن سے بندھے تھے، گود کے پالے چھوٹ گئے، ہاتھ پسے گردن سے بندھے تھے، گود کے پالے چھوٹ گئے، موت نے بڑھ کے گرتے بچے راہوں میں بہلائے، قید سے چھٹ کر شے کی لحد پر اہل حرم جب آئے ہیں، عصر سے پہلے ایک ایک میت تم لائے اور عصر کے بعد، عصر سے پہلے ایک ایک میت تم لائے اور عصر کے بعد، بھیا تمہاری زینب نے بھی بچوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، قید سے چھٹ کر شے کی لحد پر اہل حرم جب آئے ہیں، جناب شکیل صاحب اور نایاب صاحب بارگاہ سرکار سید الشہداء میں سوز و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، آخر میں
جناب فرید مصطفیٰ صاحب آج کا مخصوص نغمہ پیش کریں گے۔ اس سے قبل چند اعلانات سماعت فرما لیں۔ جناب انصار حسین شنے صاحب کی اہلیہ اور ارشد عباس کی والدہ کے 10ویں کی مجلس 22 صفر نماز مغربین کے فوراً بعد مسجد معصومیہ برپا ہوگی۔ اس مجلس کو خطیب اہل بیت سید محمد عسکری صاحب خطاب فرمائیں گے اور انہی کے اعضا خانے میں انصار صاحب یعنی ارشد عباس کے اعضا خانے کی سالانہ شب بیداری کی مجلس 25 صفر شب میں 8:30 بجے برپا ہوگی، جس مجلس کو آفتاب شریعت جناب قلب جواد صاحب بیان فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے تمام مجالس میں شرکت گزارش ہے اور ہمارے ادارے کے اہم رکن جناب عرشی صاحب یعنی ریاست میاں صاحب کے اعضا خانے میں سالانہ شب بیداری کی مجلس اظہر اور فاطمین کی گلی میں 26 صفر کو شب میں ٹھیک 7:30 بجے برپا ہوگی۔ اس کو خطیب انقلاب عالی جناب عباد ارشاد نقوی صاحب بیان فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے ان تمام مجالس میں کثیر سے کثیر تعداد میں شرکت گزارش ہے۔ جو حضرات باہر استعدہ ان سے پھر بس ادب احترام گزارش ہے کہ فرش مجلس میں تشریف لے آئیں۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں ڈاکٹر فرید مصطفیٰ صاحب سے تشریف لائیں اور آج کا مخصوص نغمہ بارگاہ صدیقہ طاہرہ کے حضور پیش فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی تھوڑا سا دور رکھو، تھوڑا سا دور رکھو۔ ہاں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ نوئے کے بس 5 یا 6 شعر حاضر خدمت ہیں، بہت تاخیر ہو چکی ہے۔ قاسم سے گلے تر کا فاتحہ، گلے تر کا فاتحہ، سجاد دے رہے ہیں برادر کا فاتحہ، برادر کا فاتحہ، غشیا گیا رباب کو زندان شام میں، زندان شام میں، عابد نے جب دیا علی اصغر کا فاتحہ، اصغر کا فاتحہ، عابد نے جب دیا علی اصغر کا فاتحہ، اصغر کا فاتحہ، ارے تیورا کے فرش خاک پا بیمار گر پڑا، بیمار گر پڑا، دینے اٹھا جو ننھی سی خواہر کا فاتحہ، خواہر کا فاتحہ، مولا کو یاد آ گئے شانے کٹے ہوئے، شانے کٹے ہوئے،
شانے کٹے ہوئے، شانے کٹے ہوئے، جب دے رہے تھے شیخ برادر کا فاتحہ، برادر کا فاتحہ، کیسا یہ امتحان تھا سجاد کے لیے، سجاد کے لیے، زینب کے روبرو شہ صفدر کا فاتحہ، صفدر کا فاتحہ، ارے گر روٹیاں تھی خشک تو پانی بھی گرم تھا، پانی بھی گرم تھا، اس شان سے ہوا تھا 72 کا فاتحہ، 72 کا فاتحہ، اس شان سے ہوا تھا 72 کا فاتحہ، 72 کا فاتحہ، ارے عابد نے کس طرح سے دیا کیا کہے فرید، ارے کیا کہے فرید، لیلا کے سامنے علی اکبر کا فاتحہ، اکبر کا فاتحہ، قاسم سے نونہا گلے تر کا فاتحہ، گلے تر کا فاتحہ۔ جناب فرید مصطفیٰ صاحب بارگاہ مولا میں اپنا مخصوص انداز میں نغمہ پیش کر رہے تھے۔ تمام طلاب کی خدمت میں گزارش ہے تشریف لے آئیں، علماء کرام اور طلاب کرام اور مومنین کرام سے گزارش ہے آپ حضرات بھی تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ جو حضرات باہر استاد ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ حال میں ابھی کافی وسعت ہے، فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں۔ حضرات چند اعلان اور رہ گئے تھے وہ بھی ملاحظہ کر لیں کہ 26 سفر کو نجف روڈ پر جناب ظفر عباس صاحب کے ادا خانے میں شب بیداری کی مجلس برپا ہوگی شب میں 8:30 بجے۔ اس مجلس کو آفتاب خطابت عالی جناب میثم زیدی صاحب بیان فرمائیں گے، اور 28 سفر روز شہادت رسول اللہ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام شب میں ٹھیک 8 بجے روضہ شبیہ نجف اشرف میں ہر سال کی طرح افطاری مجلس برپا ہوگی۔ اس مجلس کو خطیب اہل بیت عالی جناب سید محمد عسکری صاحب بیان فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے تمام مجالس میں شرکت کی گزارش ہے۔ چونکہ آج روز 40 ہے اور معصوم عالمیان کی بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے اور سامنے روضہ شبیہ نجف اشرف ہے، میں 4 مصرے جناب افتخار عارف صاحب کے پڑھوں گا، اس کے بعد خطیب مجلس کو زحمت سخن دوں گا۔ ملاحظہ کریں، ایک صلوات پڑھیں حضرات۔ جناب افتخار عارف صاحب بزرگ محترم شاعر اور ہمارے شہر کے استاد شعراء جناب اعجاز زیدی صاحب کے ایک شعر سے میں خطیب کو آواز دوں گا۔ ملاحظہ فرمائیں، کربلا کی خاک پا کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پا کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پا کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید آج اسی سجدے میں،
وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید آج اسی سجدے میں ہے۔ ہمارے شہر کے بزرگ محترم استاد شعراء جناب اعجاز جدی صاحب فرماتے ہیں، یزید ڈوب گیا وقت کے اندھیروں میں، یزید ڈوب گیا وقت کے اندھیرے میں، یزید ڈوب گیا وقت کے اندھیروں میں، ہر ایک صدی میں مگر جگمگا رہے ہیں حسین۔ یزید ڈوب گیا وقت کے اندھیروں میں، یزید ڈوب گیا وقت کے اندھیروں میں، ہر ایک صدی میں ہر ایک صدی میں مگر جگمگا رہے ہیں حسین، ہر ایک صدی میں مگر جگمگا رہے ہیں حسین۔ میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں مہمان خطیب جمع سال خطیب حق بیان جناب وسیع اصغر زیدی صاحب پاشا سے تشریف لائیں، اس مرکزی مجلس اعضاء کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ آئیے ارے مولانا آ گیا مشم صاحب، آپ بھی آگے تشریف لیں۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے تبرک، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من کل رجیم و اسیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین۔ صلوات۔ عزاداران سرکار مظلوم کربلا، آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے آپ کی ایمانی اور روحانی ضیافت کے فرائض انجام دینے کی نیت سے قرآن مجید کے سورہ انبیاء کے چند مقدس، مطہر اور متبرک الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جن میں خالق کائنات امامت کی علامات، امامت کی نشانیاں اور امامت کی صفات بیان فرما رہا ہے۔
یہ دور ایسا ہے کہ اپنے نوجوانوں کو عقیدہ امامت بتانا بہت ضروری ہے۔ ہم قرآن سے یہ طے کریں کہ جسے تم امام مانتے ہو اس کی صفت ہونا کیا چاہیے، اس کی نشانی ہونا کیا چاہیے، اور اس کی علامت قرآن نے کیا بیان فرمائی۔ جمعرات کی روٹیاں کھانے والوں کو امام ماننے والوں، ہر ایک امام نہیں ہوتا ہے۔ تمہارے رہبر وہ ہیں جنہیں اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں ہوتی، جو بیٹیوں سے مسئلے پوچھتے ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہوتا، جس کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ سورہ انبیاء میں خالق کائنات نے یوں ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ دیکھو، ہر ایک کو امام نہ ماننا، ہر ایک کو ہادی نہ ماننا، ہر ایک کو رہبر تسلیم نہ کرنا۔ اللہ کا بنایا ہوا ہادی، اللہ کا بنایا ہوا رہبر، اللہ کا بنایا ہوا امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ امام بناتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے بنایا ہے، تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم امام بنا سکو۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے بنایا ہے، آئمتاً، امام بنایا ہے، انہیں ہم نے آئمہ قرار دیا ہے، بنایا بھی نہیں ہے، قرار دیا ہے۔ آئمتاً، امام قرار دیا ہے۔ ان کی علامت کیا ہے؟ پہلی علامت، پہلی نشانی، یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور ہمارے امر سے ہدایت کرتے رہیں گے۔ علماء تشریف فرما ہے، اور ظاہر ہے کہ میں بھی جامعہ ناظمیہ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اس لیے حق بنتا ہے میرا بھی کہ اس لفظ کی گہرائی پر ذرا سا متوجہ کروں۔ یہدونا، ہدایت کرتے بھی ہیں، ہدایت کرتے بھی رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود امام ہر زمانے میں ہونا ضروری ہے۔ یہدونا بامرنا، ہدایت کرتے بھی ہیں اور ہدایت کرتے بھی رہیں گے، اور وہ ہدایت بامرنا، ہمارے امر سے کرتے ہیں، ہمارے حکم سے کرتے ہیں۔ نہیں، خصوصی توجہ چاہیے، ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے۔ اب سمجھ میں آیا اولی الامر کون ہے؟ جو اللہ کے امر سے ہدایت کرتا ہے۔ یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور ہمارے امر سے ہدایت کرتے رہیں گے۔ دوسری صفت کیا بتائی؟ پہلی علامت، پہلی صفت ہدایت کرتے ہیں اور ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، ہمارے امر سے ہدایت کرتے رہیں گے۔ دوسری صفت کیا بتائی؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان پر وحی کی ہے، ہم نے ان پر وحی کی ہے۔ فعل الخیرات، کیا عمل کیا کرتے رہیں؟ کاہے کی وحی ہے؟ اقام الصلاۃ، وہ نماز بھی قائم کرتے رہیں۔ ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہوتی رہے۔ جائیے، سب مذہبوں کے دروازے کھلے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا فرقہ امامیہ ہے، کسی اور کا فرقہ امامیہ نہیں ہے۔ امام لوگوں نے بنائے، بہت لوگوں نے امام بنائے، لیکن ہمارا فرقہ امامیہ ہے، اور فرقہ امامیہ بھی اثنا عشریہ ہے۔ ہم 12 والے ہیں، نہ 6 پہ رکتے ہیں، نہ 12 سے آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا فرقہ الحمدللہ فرقہ امامیہ ہے۔ اور دیکھیے، سب پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہیں، تو یہ بات کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ کچھ اصطلاحات ہیں اور کچھ اصطلاحات باقاعدہ ایجاد کی گئی ہیں۔ عامہ اور ہیں، امامیہ اور ہیں۔
ذرا سا غور کیجئے، عامہ اور ہیں امامیہ اور ہیں، اغیار اور ہیں امامیہ اور ہیں، جمہور اور ہیں امامیہ اور ہیں۔ ارے جو سقیفہ کی اندھیری کوٹھڑی میں چندے سے امام بنائے وہ اور ہیں، جن کا امام غدیر کے چوراہے پر اعلان کیا جائے۔ ہم امامیہ فرقے والے ہیں، ہمارا فرقہ امامیہ ہے، اور فرقہ امامیہ ہے تو ہم اثنا عشری ہیں، 12 والے ہیں الحمدللہ۔ تو فرقہ امامیہ، فرقہ اثنا عشریہ۔ اب اس کے بعد ہمارے یہاں الحمدللہ ہر بات کی دلیل موجود ہے۔ زیارتیں پڑھیے، دعاؤں کے کلمات پڑھیے۔ قرآن نے کیا صفت بتائی؟ اللہ کا بنایا ہوا امام وہ ہے جو اقامت صلاۃ، نماز قائم کرتا ہے، ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ کسی اور فرقے میں زیارت یا سلام کا تصور نہیں ہے۔ ہم جب زیارت پڑھتے ہیں اور اپنے آقا حسین کو سلام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ۔ بہت شکریہ حضور۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو قرآن نے صفت بتائی یہدون بامرنا، ہدایت کرتے ہیں، ہدایت کرتے رہیں گے۔ ہدایت ہمارے امر سے کرتے ہیں، اقامت صلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہی وہ ہیں جو ہمارے پرانے عبادت گزار ہیں۔ علماء کرام تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، عربی قواعد بہتر طریقے سے جاننے والے افراد تشریف فرمائے، ہمارے پرانے عبادت گزار ہیں۔ تو جو پرانے عبادت گزار ہیں وہی اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں، جو پرانے عبادت گزار ہیں۔ اور یہ بات کہنے والا کوئی اور نہیں، وہ خدا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس نے کہا یہ ہمارے پرانے عبادت گزار ہیں۔ چلیے نہیں رکوں گا اس مرحلے پر، بات آگے بڑھ جائے گی۔ یہ صفتیں اللہ نے بتائی ہیں کہ دیکھو اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ۔ اب یہاں پر رکتے ہیں آپ کے ذوق کے مطابق۔ فروع دین میں اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ۔ اول نماز، چوتھے زکوٰۃ۔ اور قرآن مجید کو پڑھیے تو قرآن میں بار بار اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ۔ ذرا ذہنوں کو جگائیے، میں کچھ کہہ رہا ہوں بھئی۔ فروع دین میں آپ نے کیا پڑھا؟ اول نماز اور چوتھے زکوٰۃ۔ اور قرآن میں بار بار یہ لفظ آیا، بار بار یہ مفہوم دہرایا گیا، نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ۔ اس کا مطلب یہ کہ ہے کوئی ایسا موقع جہاں اللہ کے بنائے ہوئے نے نماز بھی پڑھی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کیا ہے۔ یہ وہ ہیں جو امامت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، امامت کی علامتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ولی کی علامت اور نشانی بھی یہی ہے۔ آیا ولایت میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ وہاں بھی قیام صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی زکوٰۃ کھانے والے کو امام نہ ماننا۔ زکوٰۃ کھانے والے اور ہیں، فرشتوں میں زکوٰۃ بانٹنے والے اور ہیں۔ یہ امامت کی علامتیں
اور امامت کی نشانیاں اور امامت کی پہچان قرآن مجید نے بتائی۔ اچھا، یہ وہ امام ہیں جو ائمہ نور ہیں، یہ وہ امام ہیں جو ائمہ ہدیٰ ہیں، جو پہنچ گئے سلام، جو نہیں پہنچے روش ادراک پر سماعت کی انگلی پکڑ کے ساتھ چلیں تو لطف آئے۔ یہ وہ ہیں، قرآن مجید کے دامن سے آیت سنا رہا ہوں، قرآن مجید کا پیغام سنیے۔ سورہ انبیاء میں کیا کہا؟ یہ وہ ہیں جو ائمہ نور ہیں، یہ وہ ہیں جو ائمہ ہدیٰ ہیں، یہ وہ ہیں جو ہدایت کرنے والے امام ہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے امام ہیں۔ اب سورہ قصص میں اللہ نے ائمہ نار کا بھی ذکر کیا، کچھ وہ ہیں جو جہنم میں لے جانے والے امام ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ اب ان کی علامتیں بھی سنیے، ان کی نشانیاں بھی سنیے، ان کی پہچان بھی سنیے۔ اللہ نے کہا ہیں کچھ ایسے جنہیں ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جہنم والے امام ہیں، یہ اصحاب النار ہیں۔ ہائے ہائے، یہ اصحاب النار ہیں، یہ ائمہ نار ہیں، یہ ائمہ ضلالت ہیں، یہ گمراہی والے امام ہیں۔ تو ان کی نشانی کیا ہے؟ پروردگار جب ائمہ نور کی علامتیں بتائیں تو پھر ائمہ ضلالت اور جو گمراہی کے امام بنائے ہیں ان کی بھی نشانی ہونا چاہیے۔ کوئی زور نہیں دوں گا، بہت آہستہ سنیے اور بات پہنچ جائے تو مجھ پر شکر کے سجدے واجب ہو جائیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہیں کچھ ایسے جنہیں ہم نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ جہنم کے امام ہیں۔ تو ان کی علامت کیا ہے؟ کہ یوم القیامت ہم لا ینصرون، قیامت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ قرآن کی آیت ہے، قیامت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو قیامت آنے سے پہلے طے کر لینا، ایسے امام کا دامن تھامنا جو قیامت میں تمہاری مدد کرے، جس کا خود کوئی مددگار نہ ہو۔ ہم لا ینصرون، یہ علامت ہے، یہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، نشانی ہے۔ قیامت میں ان کا کوئی مددگار نہیں، یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے۔ اور اس کے بعد بہت آہستہ، اس لیے کہ لکھنؤ کا مجمع ہے، زندہ سماعتوں سے میرا خطاب ہے، بیدار اذہان تشریف فرما ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کی ایک نشانی اور بتائی، جو جہنم کے امام ہیں، جو جہنم میں لے جانے والے، ان کی ایک اور نشانی بتائی، وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے پیچھے لعنت کو لگا دیا ہے۔ سورہ قصص ہے، قرآن مجید ہے، وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے قیامت، ہم نے دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، لعنت لگا دی ہے۔ اللہ خود ذمہ داری لے رہا ہے، ہم نے لعنت لگائی ہے۔ تو پھر لعنت پڑھنے والوں سے نہ جھگڑو۔ نہیں، اور جملہ سنیے، ان پر لعنت کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ ان پر لعنت وعدہ مشیت ہے۔ وعدہ مشیت ہے۔ یا وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً۔ اب دیکھیے جو جہنم والے لیڈر ہیں، جہنم کی طرف کھینچ کے لے جانے والے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ یدعون الی النار، جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، نشانی۔ قیامت میں ان کا کوئی مددگار
نہیں ہوگا، نشانی علامت۔ پھر اس کے بعد ایک نشانی اور بتائی، قیامت میں ہم من المقبوحین، یہ قیامت میں سب سے برے چہروں والے ہوں گے۔ ارے دنیا میں کوئی اچھا چہرہ نظر نہیں آتا تو قیامت میں اچھے چہرے کہاں سے ہوں گے؟ اس لیے کہ جو وجہ اللہ کے ذکر پر جس کا چہرہ بدل جائے، من المقبوحین، قبیح ترین چہروں والے ہوں گے۔ قیامت میں ان کے سیاہ چہرے، قبیح ترین چہرے، یہ ہیں وہ جنہیں لوگوں نے اپنا امام بنا لیا، جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ دونوں علامتیں اور دونوں نشانیاں آپ کے سامنے رکھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعد رسول امام کی کیا ضرورت ہے؟ امام کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت نہ ہوتی تو قرآن میں علامتیں نہ ہوتی، ضرورت نہ ہوتی تو لا ینال عہد الظالمین کا اعلان نہ ہوتا۔ یہ قرآنی اعلان ہے کہ امام ہر زمانے میں رہے گا، چاہے ظاہر بظاہر ہو یا غیبت کے پردے میں ہو۔ وجود امام ہر زمانے میں ہے، ہر دہر میں، ہر زمانے میں، ہر صدی میں وجود امام کا ہونا ضروری ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ امام کیا ضرورت ہے امام کی؟ ایک جملے میں پوری مجلس کا موضوع دیتا ہوں، شاید کہ پہنچ جائے۔ اس امت کا کوئی بھی پڑھا لکھا انسان یہ تو بتا سکتا ہے کہ کل رسول نے کیا کیا، حج کیسے کیا۔ ذرا سی اور وضاحت کر دوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ بھئی بعد رسول جب تابعی ہیں، تبع تابعی ہیں، صحابہ ہیں، حاجی ہیں، قاری ہیں، نمازی ہیں، جب سب ہیں تو امام کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی کوئی بھی امت کا کوئی بھی صالح بندہ، پڑھا لکھا انسان یہ تو بتا سکتا ہے کہ کل نبی نے کیا کیا، نماز کیسے پڑھی، حج کیسے کیا، احرام کا طریقہ کیا تھا، حضور کی عبادتوں کے طریقے کیا تھے، یہ تو بتا سکتے ہو کہ کل کیا کیا نبی نے، لیکن یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ آج رسول ہوتے تو کیا کرتے۔ اللہ عجیب سا سوال ہے۔ یہ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کل رسول نے کیا کیا، نماز کیسے پڑھی، احرام کا طریقہ کیا تھا، روزہ افطار کرتے تھے تو وقت کیا تھا، اور نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اپنی مرضی سے عبادتیں بھٹکی ہوئی نہ ہو۔ سیرت رسول نمونہ عمل ہے کہ نہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر مسلمان کو سیرت رسول چاہیے۔ تو یہ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کل رسول نے کیا عمل انجام دیا، مگر یہ نہیں بتا سکتے کہ آج ہوتے۔ جو یہ بتائے اسی کو امام کہتے ہیں، جو یہ بتائے اسی کو امام کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد رسول علی نے 25 برس خاموش رہ کے بتایا، نبی ہوتے تو یہ عمل ہوتا، حسن نے صلح قبول کر کے بتایا، رسول ہوتے تو یہ عمل ہوتا، حسین نے کربلا میں آ کے بتایا، رسول ہوتے تو یہ عمل ہوتا، رسول ہوتے تو یہ عمل ہوتا۔ اور اسی لیے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں شہزادے جوانان جنت کے سردار۔ اور پھر دوسری جگہ پر فرمایا الحسن والحسین امامہ، یہ دونوں امام ہیں، قامہ و قاعدہ، یہ اٹھیں تب امام، بیٹھیں تب امام۔ یہاں صرف اٹھنا بیٹھنا ظاہری مراد نہیں، مقصد یہ ہے یہ جنگ کرے تب امام، یہ صلح قبول کرے تب امام۔ اچھا آج تک یہی بات کہی جاتی ہے حسن نے صلح کر لی، حسن نے صلح کر لی،
یہ میرا وہ مظلوم امام ہے جس کے سلسلے میں لوگ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ان چیزوں پر گفتگو ہونا، ان موضوعات پر گفتگو ہونا چاہیے۔ حسن نے صلح کر لی اور حسین نے جنگ کر لی۔ خدا کی قسم نہ حسن نے صلح کی ہے نہ حسین نے جنگ کی ہے۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ہے، کسی وجہ سے باہر تشریف فرمائے، ان کی بھی توجہ چاہیے۔ نہ حسن نے صلح کی ہے نہ حسین نے جنگ کی ہے۔ لفظ بدلیے، حسن سے صلح کی گئی، حسین سے جنگ کی گئی۔ حسن سے صلح کی جا رہی ہے۔ حسن سے صلح، حسن نے صلح نہیں کی، حسن سے صلح کی گئی اور حسین سے جنگ کی گئی۔ حسن نے ذوالفقار کا کام قلم سے لیا۔ اس سے بڑھ کے حسن کی فتح اور کیا ہو سکتی ہے کہ دشمن نے خود ہی گھٹنے ٹیکے، قلم اور کاغذ رسول کے جانشین کو لا کے دیا۔ اے فرزند رسول، جو شرائط آپ چاہیں لکھ دے۔ کیا انتقام لیا حسن نے؟ اے میرے نانا کو کاغذ قلم نہ دینے والوں، اگر تم سے کاغذ قلم نہ منگواؤں تو حسن نہ کہنا، اور قلم کاغذ میرے مولا کی خدمت میں رکھ دیا گیا۔ جو شرائط آپ کو منظور ہوں، ہم ان شرائط پر راضی ہیں، آپ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ اعظم باللہ، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، کہ معاذ اللہ حسن نے دب کے صلح کر لی۔ خبردار، کبھی یہ تصور بھی نہ کرنا کہ حسن نے دب کے صلح کی ہے، اس لیے کہ جو دب کے صلح کرتا ہے وہ شرائط مانتا ہے، منواتا نہیں ہے۔ حسن نے شرائط مانے نہیں، منوائے ہیں۔ حسن شرائط مان نہیں رہے ہیں، حسن شرائط منوا رہے ہیں۔ اور میرے مولا حسن مجتبیٰ نے کس انداز سے شرائط منوائیں وہ مجھے نہیں پڑھنا ہے کہ کیسے شرائط منوائیں، لیکن کچھ لوگ ہیں بڑے بڑے بے تکے، کنگ سائز بے تکے۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب پہ دیکھیے، فیس بک پہ دیکھیے، میں فیس بک پہ اچھے خاصے لوگوں کے صحیح چہرے نظر آ جاتے ہیں۔ فیس بک پہ اچھے خاصے حقیقی چہرے نظر آ جاتے ہیں لوگوں کے، اور بلا وجہ کی بکواس کرتے رہتے ہیں لوگ۔ وہ مولا حسن کی شان میں بھی بڑی گستاخیاں ہو رہی، اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے دب کے صلح کر لی، ڈر گئے، اللہ اعظم باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ دیکھو ہمارا امام بزدل نہیں ہوتا، مسلمات تشیع میں یہی ہے۔ مسلمات تشیع کیا ہیں؟ امام وحد و دہر ہی اپنے زمانے کا وحید و فرید ہوتا ہے، اشجع الناس ہوتا ہے، سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے۔ بھیا ہمارا امام بزدل نہیں ہوتا، کسی اور کا ہوتا ہو تو ہوتا ہو۔ جو بزدل ہو وہ امام نہیں، جو بزدل ہو وہ امام نہیں ہوتا، اسے امام کہلانے کا کوئی حق نہیں جو بزدل ہو۔ اس لیے ادھر سے دعوت صلح آئی ہے، مولا نے قبول فرمائی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کچھ لوگ وہ ہیں جو کباب سیخ بنے ہوئے ہیں، وہ ایسی کروٹ بدلتے ہیں، ایسی کروٹیں بدلتے ہیں۔ اچھا یہ بات جو مولانا میں عرض کر رہا ہوں، یہ بات تو کچھ ادھر بھی ہیں
جنہیں غرہ علمی بہت ہے. کچھ لوگ بڑے غرہ علمی میں جی رہے ہیں اور بڑی نخوت میں جی رہے ہیں. جو علی کے دروازے سے ہٹے، جو باب علم کے دروازے سے ہٹے، اس کے پاس کوئی لیاقت صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا ہے. تو کچھ لوگ ہیں ادھر بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں، وہ اس طرح سے تشبیہات بانٹ رہے ہیں جیسے اپنے باپ کا کوئی خزانہ نکل آیا ہو. تشبیہات بانٹ رہے ہیں اور اس کے بعد انہیں روکیے تو وہ کہتے ہیں صاحب یہ تو ادبی تشبیہ ہے، یہ تو مجازی ہے، ہم قیاس کہاں کر رہے ہیں. تشبیہ کو اس قدر مت لاؤ کہ تشبیہ لقب بن جائے، اور پھر ہمیں نہ بتانا کہ قیاس کیا ہے تشبیہ کیا ہے. کبھی کبھی لقب قیاس کے زمرے میں آ جاتا ہے. ہمیں سمجھانے چلے ہیں اور ہمیں بتانے چلے ہیں، وہ جو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سنیے، ان 14 جیسا نہ کائنات میں کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے. یہی میرا عقیدہ ہے اور یہی شیعت ہے. جس کا یہ عقیدہ نہ ہو اسے شیعہ کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے. ان جیسا 14 جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. جن کے پسینے کا نتیجہ انبیاء ہو، ان کے سلسلے میں بلا وجہ کی باتیں. اور قبلہ آج کل تو بڑی بحثیں چل رہی ہیں، آپ سب حضرات گواہ ہیں کہ کیا کیا بحثیں چل رہی ہیں. مثلی لا یبا مثلا، کیا بات ہے، بڑی بحثیں ہو رہی ہیں. سنیے، امام کی شبیہ صرف امام ہوتا ہے، معصوم کی مثل معصوم ہوتا ہے. ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ہمیں پڑھانے چلے ہو قیاس، اور قیاس مع الفارق کی بحث پوچھ لی تو پسینے آ گئے. جب معنی کی بحث چھڑی تو پسینے آ گئے. اور ہمیں سمجھانے چلے ہیں قیاس، کہ ہم قیاس کہاں کر رہے ہیں. ہم تو تشبیہ دے رہے ہیں. ایک مجازی تشبیہ ہے، ایک ادبی تشبیہ ہے. اچھا تو پھر یہ بتاؤ، یہ مثلی جو آقا حسین فرما رہے ہیں مثلی، مثل نہیں ہے، مثل ہے. اب یہ بھی تو سمجھو کہ مثل کیا ہے اور مثل کیا ہے. مثل ہوتا ہے ذات میں برابر، مثل ہوتا ہے صفات میں برابر. خود قرآن میں موجود ہیں آیتیں، بہت شکر گزار ہوں، قرآن میں آیتیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں. یہ بات پہنچانا ضروری ہے. جو آج کل بحثیں چھڑی ہوئی ہیں اور کچھ سپر بنے ہوئے ہیں آج کل، جو ہر جگہ فیس بک پر یہاں وہاں بحثیں چھڑے ہوئے ہیں. بھئی قرآن مجید میں آیت ہے کہ نہیں، لیسا کمثلہ، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے. نہیں ہے نا، مثل ہے، مثل کوئی نہیں. لیکن اس نے کہا مثل و نور ہی، اس نے کہا میرے نور کی مثال ہے، اس نے کہا میرے لیے اعلیٰ ترین مثل ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے اعلیٰ ترین مثل ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا وہ اعلیٰ مثل ہم ہیں. یعنی 14 کو دیکھتے جاؤ، خدا کو سمجھتے چلے جاؤ. آپ نے غور فرمایا. اب بحث کیا ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے. اب کوئی نہیں ہے تو پھر کوئی نہیں ہے. ان جیسا کوئی نہیں ہے. مثل استعمال کیا ہے آقا حسین نے. تم خود ہی تو چیخ چیخ کے پڑھ رہے ہو مثلی. تو جب مثل کہا ہے حسین نے
اور اس سے پہلے کی عبارت بھی تو پڑھو کہ کیا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ پڑھتے ہو، انتم سکارا چھوڑ دیتے ہو. عبارتیں پوری پڑھو، اور بڑے ادیب ہونے کے غرے ہیں تو پھر ان عبارتوں کی نزاکتوں کو سمجھیے. آقا حسین نے پہلے کہا ہم اہل بیت، اور بات مکمل کر کے کہا مثلی لا یبایع مثلا، یعنی بتا دیا ہماری مثل ہم ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. جب مثل ذات کے لیے ہے تو پھر قیاس کی بات تو خود ہی ختم ہو گئی. اس لیے مولا نے فرمایا لا یقاس، خبردار ہم پر کسی کا قیاس نہ کرنا، ہم پر کسی کا قیاس نہ کرنا، ہم جیسا کوئی نہیں. یہ جنگ کریں تب امام، یہ صلح کریں تب امام، یہ خاموش بیٹھیں تو امام، یہ خاموش رہے تو یہ خاموش نہیں، امامت خاموش ہے. یہ میدان میں آئے تو امامت میدان میں آئی ہے. انہوں نے صلح کا پیغام قبول کیا ہے، امامت نے صلح کا پیغام قبول کیا ہے. تو کچھ لوگ کروٹیں بدلتے ہیں، یہ پہلو جلا تو یہ پہلو بدلا. اب اس کے بعد لوگوں نے کہا وہ حسن کا مزاج اور تھا، حسین کا مزاج اور تھا. معاف کیجئے گا، وہ آپ کے امام ہوں گے، وہ آپ کے رہبر ہوں گے جہاں مزاج میں فرق ہو. ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں. ارے بھیا لوگوں کے بنائے ہوئے چار بھی ہوتے ہیں تو چاروں کے مسلح الگ، چاروں کے فتوے الگ، چاروں کے نظریے الگ، چاروں کے عقیدے الگ. اللہ کے بنائے ہوئے 12 بھی ہو، رفتار ایک، گفتار ایک، انداز ایک، طریقہ ایک، فیصلہ ایک، نظریہ ایک. نہیں، دونوں کا مزاج الگ تھا. اب قلم کو تلوار بنا کر فضائل آل محمد کی شہرک پر رکھا. اور ایک جملہ ہمیشہ عرض کیا، آج پھر عرض کر دوں، تاریخ نویسی اور ہے، تاریخ سازی اور ہے. اس ایک جملے میں پوری مجلس ہے، غور کیجئے گا. تاریخ نویسی اور ہے، تاریخ سازی اور ہے. تاریخ لکھوانا اور ہے، تاریخ لکھنا اور ہے. بنی امیہ کے درباروں میں پلی ہوئی جھوٹی تاریخوں کے بلندوں کو صحیح سمجھنے والوں، ہر تاریخ صحیح نہیں ہوتی، ہر سیاہ ورق تاریخ نہیں ہوتا. آپ تمام حضرات سے تو دعائیں چاہیے جملے پر. ہر سیاہ ورق تاریخ نہیں ہوتا، ہر کالی سطر کو تاریخ نہ سمجھنا. ہر سیاہ ورق تاریخ نہیں، اور ہر کتاب صحیح نہیں. ادھر بھی کچھ نادان ایسے ہیں کہ بڑی تیزی سے حوالے دیتے ہیں، بڑی تیزی سے لوگ حوالے لے آتے ہیں. ہمارے یہاں کتاب صحیح نہیں ہوتی، روایت صحیح ہوتی ہے. روایت کو پرکھنے کے لیے درایت کی کسوٹی ہے، راوی کو پرکھنے کے لیے علم رجال کی ترازو ہے. ہر سیاہ ورق کو لوگ لا کے
لا کے نافذ کرنا چاہتے ہیں، چپکانا چاہتے ہیں، اور جھوٹی سچی ادھر ادھر کی باتیں آل محمد کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں دونوں کا مزاج الگ تھا، حسن کا مزاج تھا صلح پسند اور حسین کا مزاج تھا معاذ اللہ جنگ پسند۔ یہ بحثیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ حسن نے صلح کر لی، حسین نے جنگ کر لی۔ تم وہ ہو جو نہ صلح پر چین سے بیٹھتے ہو، جنگ ہو تب تمہیں سکون نہیں، تم ایک مستقل بے چین آتما ہو، پریشان رہتے ہو، نہ تمہیں صلح میں سکون ملتا ہے نہ جنگ میں سکون ملتا ہے۔ نہ انہوں نے صلح کر لی انہوں نے جنگ کر لی، حسن نے صلح کر لی۔ پھر ایک لفظ کہوں، لفظوں کی غربت، خیالات کی مفلسی، تخیلات کا افلاس۔ جو ہم کہتے ہیں کہ حسن نے صلح کر لی، ایک جملہ کہہ کے دیکھتا ہوں کہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ حسن نے صلح نہیں کی، حسن نے باطل کو مہلت دی ہے۔ شاید کہ پہنچ جائے میرا یہ جملہ۔ حسن نے صلح نہیں کی، حسن نے باطل کو مہلت دی ہے۔ جو نہیں پہنچے انہیں بھی پرواز کرائے دیتا ہوں۔ حسن نے صلح نہیں کی، مہلت دی ہے۔ جیسے اللہ نے پہلے منکر سجدہ کو، آدم کے دشمن شیطان کو مہلت دی ہے، صلح نہیں کیا ہے۔ اچھا حسن نے صلح کر لی، اب یہ موضوع بنائے لے رہے ہیں لوگ۔ یہ بات دیکھیے ہمارے یہاں امامت کے سلسلے میں یہ بات بھی سنتے چلیے، مزاج میں وحدت ہوتی ہے، طبیعت میں وحدت ہوتی ہے، طبیعت میں اتحاد ہوتا ہے، سب کا مزاج ایک ہے، سب کی طبیعت ایک ہے۔ روز عید دونوں شہزادے دو شہ رسول پر بیٹھے، کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ لاؤ، کسی بلیاں پالنے والے کی کتاب لے آؤ، کوئی جھوٹی سے جھوٹی کتاب لاؤ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ جب دونوں شہزادے پیغمبر کے دوش پر سوار ہوئے، حسن نے کہا ادھر چلیے، حسین نے کہا ادھر چلیے، جدھر حسن چلے ادھر حسین چلے۔ یعنی جو مزاج حسن کا ہے وہی مزاج حسین، جو مزاج حسن کا ہے وہی مزاج، دونوں کا مزاج ایک ہے۔ اور آگے چلیے، اس پر بھی بحث کیجئے دو جملوں میں کہ جو حسن نے مولا نے صلح کی ہے اس پر جو لوگ بات کرتے ہیں، میں ان سب سے کہتا ہوں آؤ چلو مجھے تاریخ کے جھرونکوں سے جھانک کر دکھاؤ اور قرآن پڑھ کے بتاؤ۔ نمرود نے فلک بوس شعلے ایسی آگ روشن کی، جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، کیا بال جلا؟ نہیں۔ اچھا ادھر جناب موسیٰ دربار فرعون میں ہیں، ہاتھ جلا یا بچا؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ انگارہ اٹھا لو، ہاتھ جلے گا یا بیضا بنا دیں گے۔ ہاتھ جلا کہ نہیں جلا؟ جو زبانیں مولا حسن مولا حسین کے خلاف بول رہی ہے، اگر ہمت ہے تو آ کے بتاؤ کہ خدا کا مزاج کیوں بدل گیا؟ ابراہیم کے لیے آگ روشن کیوں ہے، گلزار کیوں بنی، اور موسیٰ کا ہاتھ جلا کیوں؟ کہاں وقت کا تقاضا وہاں یہی ہے، اور حالات کا تقاضا۔ بہت شکر گزار، بہت شکر گزار۔ ایک صلوات مل جل کے آواز بلند پڑھیے، محمد و آل محمد۔
مقصد ہوتا ہے پیش نگاہ، مقصد پر نظر ہوتی ہے. مقصد کیا ہے؟ واقعہ مستقل سنتے ہیں آپ. جناب امیر مولائے غدیر مجید آہنگ فصاحت خالق لہجے بلاغت مولود بیت کبریا سرمایہ تہذیب انسانی غرور عمرانی معلم اصول حیات مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے. کوفے کا دربار ہے. دو عورتیں لڑتی ہوئی آئیں، جھگڑتی ہوئی آئیں. اس نے کہا یہ میرا بیٹا، اس نے کہا میرا بچہ، اس نے کہا میرا نور نظر، اس نے کہا نہیں میرا لخت جگر. دونوں جھگڑ رہی ہیں. میرے مولا نے بہت سمجھایا. ظاہر ہے جو خطیب شب معراج ہو، جو لہجہ پس حجاب قوسین ہو، اس علی نے کیسے نہیں سمجھایا ہوگا. مولا نے بہت سمجھایا اور باقاعدہ سمجھایا. لیکن جب عورت نہ ماننے پہ آ جائے تو علی کی کوئی بات نہیں سنتی. بہت سمجھایا. سلامت. میرے مولا نے بہت سمجھایا مگر جھوٹی کی سمجھ میں ایک نہ آئی. خوب سمجھا رہے ہیں مولا لیکن جھوٹی کی سمجھ میں ایک بات نہ آئی. مولا نے کہا قمبر تلوار لاؤ. تو جو جھوٹی تھی وہ تو خاموش رہی، لیکن جو سچی ہے وہ کیسے خاموش رہے. سچی نے کہا مولا کیا کیجیے گا؟ کہا 2 ٹکڑے کروں گا، آدھا تم لے جاؤ آدھا تم لے جاؤ. یہاں پر بھی غور کیجئے. سچی بلبلائی، جھوٹی کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ارے جھوٹی کی صحت پر کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک نہیں سارے بیٹے مر جائیں. جھوٹی کی صحت پر کیا فرق پڑے؟ مگر جو سچی ماں ہے، جو حقیقی ماں ہے، وہ تڑپی. اور اس نے کہا مولا کیا کیجیے گا؟ کہا 2 ٹکڑے، آدھا تم لے جاؤ آدھا تم. اس نے کہا مولا بیٹا نہ ملے یہ منظور ہے، جھوٹی گود میں پلتا رہے مگر سلامت رہے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں مقصد پیارا ہے. اب سمجھ میں آیا حسن نے صلح کیوں قبول کر لی. مقصد سلامت رہے، مقصد باقی رہے، نانا کا دین اور تحریک باقی رہے. اور اس کے بعد کہ حسن نے صلح اور حسین نے جنگ. ایک جملے میں بات مکمل کیے دیتا ہوں. یہ بتاؤ حسن سے مانگا کیا گیا اور پھر بتاؤ حسین سے مطالبہ کیا کیا گیا. بھئی جب سوال بدلے گا تو جواب بدلے گا. نہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں ذرا ذہنوں کو جگائیے. حسن سے سوال کچھ اور ہے، حسین سے سوال کچھ اور ہے. حسن سے حکومت کا سوال ہے، حسین سے بیعت کا سوال ہے. سوال بدلا تو جواب بدلا. بھئی یوں سمجھیے کہ جو سوال حسن سے ہوا اگر حسین سے ہوتا تو حسین کا جواب بھی وہی ہوتا جو حسن کا ہے، اور جو سوال حسین سے ہوا اگر حسن سے ہوتا تو
حسن کا جواب بھی وہی ہوتا جو حسین کا جواب. بات پہنچ رہی ہے. حسن سے سوال کیا جا رہا ہے حکومت کا. حسن نے حکومت دے دی لیکن شرائط صلح میں لکھ دیا کہ دیکھو حکومت کے معاملے میں ہم نہیں بولیں گے، شریعت کے معاملے میں تم نہ بولنا. پوری اوقات بتائی ہے، پوری اوقات دکھائی ہے. شریعت کے معاملے میں تم نہ بولنا. یہ میرا موضوع نہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن بات کو اچھی طرح نوجوانوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. حسن کا مزاج صلح پسند اور حسین کا مزاج جنگ پسند، دونوں کا مزاج الگ تھا. آقا حسین کا عمل دیکھو. حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے. اگر حسین کا مزاج جنگجو ہوتا تو پہلے ہی موقع پر تلوار اٹھا لی ہوتی. اور آگے بڑھیے. ولید کا دربار، یہ 10 برس کا فاصلہ ہے حسن نے مجتبیٰ کی شہادت اور کربلا کے واقعے میں. مجھے تو پڑھ کر تاریخ سے اتنا بتاؤ کہ 10 برس آقا حسین نے کس کے فیصلے پر گزارے؟ جو بھائی نے فیصلہ کیا تھا. تجزیات ملاحظہ فرمائیں، تاریخ کو تجزیاتی نگاہ سے پڑھیے. 10 برس آقا حسین اسی فیصلے پر زندگی گزار رہے ہیں جو مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا. ورنہ اگر چاہتے تو جنازے پر تیر برسائے گئے، پہلا موقع آیا تھا. ولید کا دربار. اور آگے بڑھیے. حج کو عمرے سے بدلنے کی بات آئی. حسین نے قدم قدم پر جنگ کو روکا ہے یا جنگ کی دعوت دی ہے؟ کربلا میں آئے، ترائی سے خیمے ہٹانے کی بات آئی. حسین نے کہا عباس تلوار یہ خیمے ہٹا لو، تلوار نیام میں رکھو. کیوں کیا حسین نے یہ حکم عباس کو کیوں دیا؟ اس لیے کہ بنی امیہ کا پالتو مورخ لکھ دیتا کہ جنگ خیمے ہٹانے پر ہوئی تھی. بہت شکریہ، بڑی نوازش. خیمے ہٹانے پر جنگ ہوئی تھی اور وہ تو اس بات پر جنگ ہوئی تھی اور وہ تو اس بات پر جنگ ہوئی تھی. حسین بار بار روک رہے ہیں. ایک رات کی مہلت مانگنا یہ جنگ کا مزاج رکھنے کی دلیل ہے یا کریم ابن کریم حسین مہلت دے رہا ہے؟ حسین نے مہلت مانگی نہیں ہے، ایک رات کی مہلت دی ہے. تم میں اگر کوئی صاحب ضمیر ہے تو حسین کا دروازہ کھلا ہے، حور بن کے آ جاؤ. حسین مہلت دے رہا. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد. اور میرے آقا کے خطبے پڑھیے اور عمر سعد سے جو گفتگو ہے وہ پڑھیے. اور قربانیاں دینے کے بعد بھی آقا حسین بار بار خطبے دے رہے ہیں. ان خطبوں کو سنو، پڑھو، غور کرو تو سمجھ میں آئے گا کہ حسین ابھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو. اب ایک کروٹ یہ بدلی کہ کربلا میں اگر حسین کی جگہ حسن ہوتے تو صلح ہو جاتی، جنگ نہ ہوتی. مستقبل کے آئینے میں حسن مجتبیٰ نے تم جیسے منافقوں کے چہروں کو پہلے دیکھ لیا تھا کہ تم کہو گے کربلا میں حسن ہوتے تو صلح ہوتی.
جنگ نہ ہوتی. اسی لیے حسن مجتبیٰ نے جانے سے پہلے قاسم کے بازو پر تعویذ باندھا تھا تاکہ یہ کھلا اعلان ہو. یہ کربلا میں قاسم کی جنگ نہیں ہے، حسن مجتبیٰ کی جنگ ہے. کربلا میں قاسم کی شرکت نہیں، حسن مجتبیٰ کی شرکت ہے. اب نہ کہیے گا کہ دونوں کا مزاج الگ تھا. جیسے حسین حسن کی صلحوں میں شریک ہے، ویسے حسن حسین کے جہاد میں شریک ہیں، دونوں ساتھ ساتھ. اب ہم کیا کریں؟ ہم کھاتے جن کا ہیں انہی کی وکالت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نمک حلال ہیں، جنہوں نے ممبر دیا ہے ان کے حق میں کیوں نہ بولیں؟ مردہ ہے وہ زبان جو علی کے حق میں نہ بولے. اور یاد رکھیے گا، باہر تک بیٹھنے والے تمام محترم سامعین سے عرض کر رہا ہوں یہ بات، جو زبان آل محمد کی وکالت و حمایت میں بولتی ہے، جو مجلس حسین میں زبانیں بولتی ہیں، قیامت کے میدان میں میثم تمار کی کٹی ہوئی زبان ان کی شفاعت کے حق میں بولے گی. لسان اللہ کے ذکر میں بولیے، لسان اللہ کے ذکر میں بولیے. ہم اس کے بعد جو تاریخ میں لوگوں نے کوشش کی ہے گمراہ کرنے کی، وہ میں بتا رہا ہوں، اس کے جوابات سن لیجئے. جب مولا حسن سے پہلے تو خوشامد اور گھٹنوں کے بل آ گئے کہ آپ صلح قبول کر لیجیے، اور مولا نے صلح کر لی، قبول کر لیا پیغام صلح کا، مہلت دے دی. اور اس کے بعد کچھ پروپیگنڈا سیکرٹریز تیار کیے گئے. اچھا، پروپیگنڈے والے ہر حکومت نے پھیلائے ہیں، ہر زمانے میں یہ ہوتا آیا ہے کہ لوگ اس طرح کے لوگوں کو چھوڑتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا حسن نے تو معاذ اللہ علی اعظم باللہ، حسن نے تو بیعت کر لی تھی. صلح کو بیعت کا نام، استغفر اللہ علی اعظم باللہ، صلح کو بیعت کا نام. یہ بات اس لیے پہنچا رہا ہوں تاکہ اس کا جواب محفوظ ہو جائے نوجوانوں کے ذہنوں میں. یہ الزام دو اماموں پر ہے. پہلے امام کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے معاذ اللہ، اور مولا حسن کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے. خدا کی لعنت ہو اس عقیدہ رکھنے والوں پر، جو اس عقیدے کی حمایت کرے اس پر بھی لعنت، اور جو اس طبقے پر لعنت نہ کرے اس پر بھی لعنت. اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب حسن نے معاذ اللہ بیعت کر لی تھی. حسین نے سب کا جواب کربلا میں دیا. قبلہ عبدی صاحب یوم تاسوعہ مقتل کی زبان میں 9 محرم ابن زیاد سے جا کے شمر نے کہا کہ تم نے عمر سعد کو جس کام کے لیے بھیجا ہے، میں نے تو یہ سنا ہے کہ حسین سے رات بھر صلح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور تم نے اس لیے بھیجا ہے. اس نے جا کر یہ گفتگو کی. اب ابن زیاد ملعون کا خط چلا عمر سعد کے نام،
اور اس نے عمر سعد کے نام جو خط لکھا اس کا مفہوم یہ تھا کہ ہم نے تمہیں دو کاموں کے لیے بھیجا ہے، یا سر یا بیعت، اور تم حسین سے صلح کی باتیں کر رہے ہو۔ دیکھیے یہ جمہور کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، جمہور کے مورخین کو پڑھیے، یہ جملہ مل جائے گا آپ کو، پھر غور کیجئے جو بات میں نے آپ کو سنائی ہے۔ لوگوں نے حسن کی صلح کو کاہے کا نام دیا؟ بیعت کا۔ جب آقا حسین کربلا میں ہیں، 9 محرم کو ابن زیاد ملعون کا خط عمر سعد کے نام آیا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم نے تمہیں دو کاموں کے لیے بھیجا، یا حسین کا سر قلم کرو یا حسین سے بیعت لو، اور تم صلح کی باتیں کر رہے ہو۔ یعنی جہاں سے یہ اعتراض، جہاں پر سے یہ الزام آیا تھا مولا حسن پر کہ معاذ اللہ حسن نے بیعت کر لی تھی، وہیں سے یہ جواب بھی آ گیا کہ صلح اور ہوتی ہے، بیعت اور ہوتی ہے۔ بڑی خصوصی توجہ، اس نے لکھا، بہت شکر گزار ہوں، اس نے یہ لکھا، اس خط کا مضمون یہی تھا اور مفہوم یہی تھا کہ دو کاموں کے لیے بھیجا ہے اور تم باتیں کر رہے ہو صلح کی۔ اس کا مطلب یہ کہ صلح اور بیعت دونوں الگ ہیں۔ اس خط سے یہ بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ جہاں کا اعتراض ہے ہم نے وہیں پلٹا دیا، شر کو شر کی طرف پلٹا دیجئے۔ اچھا، جیسے ہی عمر سعد ملعون نے یہ خط پڑھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا واللہ لا یبایع، خدا کی قسم حسین کبھی بیعت نہیں کریں گے۔ دشمن ہے مگر جانتا ہے، قسم کھا کے کہہ رہا ہے واللہ لا یبایع، خدا کی قسم حسین کبھی بیعت۔ عمر سعد نے کیا کہا؟ خدا کی قسم حسین کبھی بیعت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس کی دلیل دی، پہلے دعویٰ کیا کیا؟ خدا کی قسم حسین بیعت نہیں کریں گے۔ دلیل کیا دی؟ اِنَّا قَلْبَ أَبِيَّ بَيْنَ جَنبَيْهِ، اس لیے کہ حسین کے سینے میں علی کا دل ہے۔ دشمن ہے، خون کا پیاسا ہے، مگر قسم کھا کے کہہ رہا ہے خدا کی قسم واللہ کبھی بیعت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے سینے میں علی کا دل ہے۔ ابھی کہہ کے گیا ہوں دو اماموں پر اعتراض ہے، مولا کائنات پر بھی اعتراض ہے کہ معاذ اللہ بیعت کر لی تھی۔ خط کے مضمون کے جواب میں عمر سعد نے قسم کھا کے کہا کہ حسین کے سینے میں علی کا دل ہے، یعنی جب کل علی نے بیعت نہیں کی تو آج حسین کیسے بیعت کرے گا؟ یہ دشمن اقرار کر رہا ہے، یہ دشمن تسلیم کر رہا ہے، یہ دشمن مان رہا ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ کربلا کے بعد کسی کی اتنی ہمت و جرأت نہ ہو سکی کہ کسی امام سے بیعت طلب کر سکے۔ ہیبت انکار حسین ہے۔ ہائے ہائے، میں نے تو جملہ ہدیہ کیا ہے۔ حسین کے انکار کی ہیبت ایسی ہے کہ آج تک کوئی باطل بیعت نہیں مانتا۔ کسی امام سے کوئی بیعت نہیں مانگی گئی ہے۔ جھوٹی باتیں کرتے ہیں لوگ بے جا اظہار لیاقت میں،
ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. کسی امام سے کوئی بیعت نہیں مانگی گئی. اگر یزید حسین کے بعد کسی سے بیعت مانگنے کا جذبہ رکھتا ہوتا تو بیمار ہے. دربار یزید کا ہے، سپاہی یزید کے ہیں، مشیر یزید کے ہیں، خوش آمدی یزید کے ہیں، مگر سید سجاد سے کوئی مطالبہ بیعت نہیں ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ رہائی کا حکم جب سنایا تو قصاص کی بات کی. قصاص کی بات میں نے ابھی جملہ مکمل نہیں کیا تھا، آپ کی آواز بلند ہوئی. رہائی کا حکم. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت دیر سے آنکھیں نم ہیں، اشکبار ہیں آنکھیں، رونے کے لیے آمادہ بیٹھے ہیں. کیا آج بھی کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ کربلا کے شہیدوں کا چہلم منایا ہے آج آپ نے. آج ان کا چہلم منایا جن کا چہلم منانے والا کوئی نہ تھا. 1 برس کے بعد بہن بھائی کا چہلم منانے کے لیے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم. بہت زیادہ دیر اس عظیم عبادت میں آپ کو مصروف رکھنا مقصد نہیں ہے. جو گھر سے رونے کی نیت کر کے آتا ہے اسے طویل روایتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو بس عزا خانے کی شہنشین کی طرف دیکھ کر یہ سوچتا ہے خدا جانے حسین کی اجڑی ہوئی ماں عزا خانے کی کس گوشے میں بیٹھی ہوئی. جزاک اللہ. آوازیں بلند ہیں آپ کی، روئیے اور خوب روئیے، اس لیے کہ یہ شہیدوں کے چہلم کی تاریخیں ہیں. رہائی کا پیغام سنا. جب یزید نے کہا چاہو تو مدینے چلے جاؤ، چاہو تو شام میں رہو، فرمایا پھوپھی زینب سے مشورے کے بعد بتائیں گے. سلام کیجئے ثانی زہرا کی عظمت کو. امام وقت بھی کوئی فیصلہ نہیں کر رہا ہے مشورے کے بغیر. جب زندان شام واپس آئے نا، زندان کے دروازے پر پھوپھی کو بے چین دیکھا. پھوپھی نے آگے بڑھ کر بھتیجے کو گلے لگایا، اے میرے لال آج تیرا زیور کہاں چلا گیا؟ میرے لال آج وہ ہتھکڑیاں کہاں ہیں، وہ بیڑیاں کہاں ہیں، گلے کا خاردار توق کہاں ہے؟ ارے زینب بہت دیر سے درے زندان پر بے چین ہے. سید سجاد کے گلے میں باہیں ڈالی. پھوپھی سے ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں اتنی کس کے باہیں نہ ڈالیے، میرا گلا بہت زخمی ہے. پھوپھی اماں رہائی کا پیغام ملا ہے. کیا حکم ہے آپ کا؟ کہ یزید سے کہو کہ پہلے مکان خالی کرا دے، ہم پہلے اپنے شہیدوں کی صف عزا بچھائیں. مکان خالی ہوا، شہزادی نے مجلس پڑھی. اس میں خواہش یہ بھی تھی کہ شام کی عورتوں کو اجازت دی جائے کہ وہ زینب کو پرسہ دینے کے لیے آئیں. بی بی کو بڑا ارمان تھا کہ کوئی پرسہ دینے والا نہیں تھا. اے بی بی اتنے عزادار آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. اے بی بی آپ کے حسین کا پرسہ، علی اکبر کا پرسہ، عباس جری کا پرسہ، قاسم کا پرسہ، اونو محمد کا پرسہ، علی اصغر کا پرسہ، 72 کا پرسہ، خصوصاً 18 بنی ہاشم کا پرسہ. آج اپنے امام کو پرسہ دینے آئے ہیں آپ. اے مولا امام زمانہ، یہ غلام آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مکان خالی ہوا، صف عزا بچھائی گئی. شہزادی نے مجلس پڑھی. اب ثانیہ زہرا مجلس پڑھ رہی ہے. شام کی رہنے والی عورتوں، میرے اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگ.
یہ جملہ کہہ کے میں نے آپ کو متوجہ کیا ہے. میں نے ابھی ایک چھوٹا سا جملہ آپ کو سنایا, آپ سینے پر ہاتھ مار کے رونے لگے, تڑپ اور بلک کے رونے لگے آپ. میں تو آپ سے ہاتھ جوڑ کر آقا حسین کا ایک ادنا سا ذاکر ہو کر ہاتھ جوڑ کے سید ہو کے پوچھ رہا ہوں کہ جب آج 14 صدیوں کے فاصلے سے میں نے آپ کو ایک جملہ سنایا, آپ تڑپ کے رونے لگے, جس مجلس میں زینب نے اکبر کی شہادت سنائی ہوگی. آجرکم اللہ, آجرکم اللہ, آجرکم اللہ. اب شہزادی ایک ایک کے مصائب سنا رہی ہیں, بی بی ایک ایک کے مصائب سنا رہی ہیں, گریہ ہو رہا ہے. کٹے ہوئے شہیدوں کے سر لائے گئے, آقا حسین کا سر آیا, بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا. ایک ایسا کٹا ہوا سر آیا جسے سنبھالا نہ جا سکا. اس جملے کی وضاحت اگر وقت رہا تو میں بعد میں کر دوں گا. ایک ننھا سا سر, ایک ایسے کڑیل جوان کا سر جس کی جوانی ادھوری تھی, جس کی مسیں خون میں ڈوبی ہوئی تھی, سورہ یوسف جس کے حسن کی تلاوت کر رہا تھا. ایک ایک بی بی نے بڑھ کر ایک ایک سر اٹھایا, ماتم ہوا, کوہرام برپا ہوا. ہمارے یہاں جو زیارتیں برآمد ہوتی ہیں مجلس میں, یہ اسی مجلس کی سنت ہے, اس لیے کہ وہاں مجلس میں کٹے ہوئے شہیدوں کے سر آئے تھے. دل بھر کے روئیے گا, دل بھر کے پرسا دیجیے گا. میرے قابل فخر بھائی مولانا رضا علی عابدی صاحب یہی کہتے رہے آج دن بھر, جلوس کے دوران بھی یہی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ کوئی موقع دل بھر کے رونے کا مل جائے. دو ننھے ننھے کٹے ہوئے شہزادوں کے سر آئے جن کا اٹھانے والا کوئی نہ تھا. شام کی ایک عورت نے ہاتھ جوڑے, بی بی کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ فرمایا ان کی ماں زینب زندہ ہے, مگر زینب بیٹوں کا ماتم نہیں کرے گی, ارے اس حسین کا ماتم کرے گی جس پر رونے والی ماں زندہ نہیں ہے. جزاک اللہ, اجرکم اللہ. اب بی بی مجلس پڑھ رہی ہیں, شہزادی مجلس پڑھ رہی ہیں, شام کی عورتیں آ رہی ہیں. بی بی کہتی ہیں شام کی رہنے والی عورتوں, جب ہم تمہارے شہر میں آئے تھے ہمارا استقبال پتھروں سے کیا گیا, ہم پر صدقے کی کھجوریں پھینکی گئیں. آگے بڑھ کے بی بی کہتی ہے اے شام کی رہنے والی عورتوں, ہم وطن جا رہے ہیں, ہم سید ہیں, آل رسول ہیں, کسی سے کچھ مانگتے نہیں ہیں, لیکن ہمارے جانے کے بعد اگر ممکن ہو سکے تو شام کے اندھیرے قید خانے میں ننھی سی قبر پر کبھی کبھی چراغ جلا دیا کرنا. ہماری سکینہ اندھیرے میں سونے کی عادی نہیں ہے. جزاک اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس عزیزو, شام سے چلا یہ قافلہ. اگر ایک جملہ نہ پڑھوں تو سمجھیے کہ آج کی آج کی حد تک ذکر مصائب کا حق ادا نہیں ہوا. ذرا کچھ سوچئے, دست ادب جوڑ کے کیا. شام کے اسی زندان میں ایک 4 برس کی حسین کی یتیمہ رہتی تھی, جو روزانہ پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھ کے کہتی تھی بھیا یہ پرندے روزانہ گھر جاتے ہیں, ہمیں گھر جانا کب نصیب ہوگا. جملہ پہنچ گیا, اب نتیجہ حاصل کر دوں. سب سے زیادہ رہائی کا ارمان سکینہ کو تھا. کیا سر و سینہ نہیں پیٹو گے نوجوانوں؟ سب سے زیادہ ارمان رہائی کا سکینہ کو تھا. ہم رہا کب ہوں گے, قید سے کب چھوٹے
کریں گے؟ مدینے کب جائیں گے؟ سغرا سے کب ملیں گے؟ نانا کے مزار پر کب پہنچیں گے؟ سب سے زیادہ ارمان سکینہ کو تھا، تو جملہ کہہ دوں، جس بی بی کو سب سے زیادہ ارمان تھا سب کو رہائی ملی، سکینہ آج بھی اندھیرے قید خانے میں۔ عظم اللہ اجورنا واجور۔ میرے مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے، توفیقات میں مولا اضافہ فرمائے، توفیقات عصا بکا اور ولا میں اضافہ فرمائے۔ نوجوانوں سال بھر ہر غم سے محفوظ رہو گے، لیکن ماتم ایسے کرنا جیسے ماتم کرنے کا حق۔ رہائی ملی، ماتم ہوا، اب قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں بیٹا پہلے ہم کربلا جائیں گے، آج محملیں ہیں، سیاہ محملیں، سیاہ ماریاں، سیاہ پرچم۔ سید سجاد نے ایک ایک بی بی کو محمل پر سوار کیا۔ جب سب بیویاں محمل پر سوار ہو چکی، تلاش کیا گیا رباب کہاں ہے؟ ارے اصغر کی ماں رباب کہاں ہے؟ اب جو تلاش کیا گیا، ایک ننھی سی قبر سے لپٹ کے کہہ رہی ہے اے میرے لال سکینہ یہ رباب کیسے واپس جائے؟ سجاد سجاد آگے بڑھے، ماں کا بازو ہلایا، اماں چلیے۔ محملیں تیار ہوئیں، آج سیاہ ماریاں ہیں۔ کربلا کی طرف یہ قافلہ روانہ ہوا۔ کربلا کا سب سے پہلا زائر جابر، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول، اسی روز کربلا معلیٰ پہنچے۔ غلام ساتھ میں تھا۔ پہلے فرات میں غسل کیا اور پھر روزہ مولا حسین تلاش کیا۔ کچھ قبروں کے درمیان آ کے کھڑے ہو گئے، نابینا ہے، نظر نہیں آتا۔ غلام سے کہا مجھے میرے آقا کی قبر پر لے چل۔ کہا مولا سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی ہے آپ کے آقا کی قبر۔ کہا رکو۔ جابر آگے بڑھے، آواز دی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا۔ قبر سے آواز آئی نانا کے صحابی تم پر بھی سلام۔ جابر نے خود کو قبر پر گرا دیا۔ اے مولا یہ کیا قیامت ہو گئی؟ جابر میرا گھر لٹ گیا، میرا عباس مارا گیا، شبیہ رسول اکبر کے سینے میں برچھی کا پھار۔ اجرکم اللہ۔ ادھر شام کی طرف سے کسی قافلے کی آہٹ محسوس ہوئی، اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز آنا شروع ہوئی۔ جابر کے غلام نے اپنے آقا کا بازو ہلایا اور کہا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ابن زیاد کے سپاہی آ رہے ہیں، کہ اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہوگا، ابن زیاد کے سپاہی آ جائیں، مجھے میرے آقا کی قبر پر یہیں قتل کر دیں۔ لیکن جب قافلہ آگے بڑھا، غلام نے کہا یہ تو سیاہ ماریاں ہے، یہ تو شریفوں کا قافلہ ہے، ارے لٹے ہوئے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں۔ ادھر غلام نے یہ کہا، ادھر قبر حسین سے آواز آئی جابر ہٹ جاؤ، میری قبر چھوڑ دو، دور چلے جاؤ۔ جزاک اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس 1 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، 1 منٹ، اس سے زیادہ ذکر مسائب نہیں۔ جابر دور چلے جاؤ۔ کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی۔ کہا تجھے پتہ نہیں علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ تجھے نہیں معلوم کون آ رہا ہے؟ جابر پیچھے ہٹے،
11ویں محرم کو زینب اس کربلا سے گئی ہے. 1 برس کے بعد آج کی تاریخ میں زینب واپس آئی ہے. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ علی کی بیٹیاں محملوں سے اتری ہیں؟ جو حضرات سمجھ گئے ہیں وہ سر و سینہ پیٹ کے رو رہے ہیں. ارے جیسے ہی سجاد نے کہا ابو بھی اماں کربلا آ گئی، بیویاں محملوں سے گری، آگے بڑھے عباس، اے بھیا حسین ہم لٹ کے آ گئے. گریا ہوا، ماتم ہوا، 3 دن تک پرسا ہوا. بس بہت روئے آپ نے، بہت گریا کیا. ثانیہ زہرا میری شہزادی عالمہ غیر معلمہ شریکت الحسین بی بی زینب نے اپنے بھائی کا ماتم کیسے کیا ہوگا کون بتائے؟ یہ تو اپنے دلوں سے پوچھئے. 1400 برس کے بعد اگر کربلا جانے کا موقع مل جائے تو مومن کا دل کیا کہتا ہے؟ کربلا نہیں، آج کی مجلس میں دیکھ لیجئے، رات بھر شب بیداری، صبح تک ماتم، دن بھر جلوس، اور تقریباً نصف شب گزر چکی. رات کے تقریباً 1 بجے کیا ماتم ہو رہا ہے؟ جب آپ کا یہ عالم ہے تو علی کی بیٹیوں کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ خود میرے مولا سجاد کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ میرے 5ویں امام حضرت محمد باقر کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ کون بتائے؟ اب ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کہتی ہے میرے غیور سجاد، اے میرے غیرت دار بھتیجے سجاد، مجھے میرے جری کی قبر پر لے چل، میں علمدار کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، مجھے عباس کی قبر پر لے چلو. علی کی بیٹی عباس کی قبر پر آئی. آخری جملے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں پڑھوں گا، لیکن جو واقعی رونے کی نیت کر کے آیا ہے جملے کی گہرائی کو سمجھ لینا. وضاحت نہیں کروں گا، مجبور نہ کرنا کہ وضاحت کرنی پڑے. علی کی بیٹی آگے بڑھی، روتی ہوئی، تڑپتی ہوئی، بلکتی ہوئی، لیکن جیسے ہی قبر کے قریب آئیں چھوٹی سی قبر کو دیکھا. سجاد کا چہرہ دیکھا، آنسو روکے اور ایک جملہ کہا بیٹا سجاد، میرا عباس 32 برس کا جوان تھا، طویل قامت تھا، 2 رکابہ گھوڑا استعمال کرتا تھا، کوئی بچہ تو نہیں تھا میرا بھائی عباس، یہ ننھی سی قبر کیوں ہے؟ سجاد نے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کا پھوپھی اماں آپ نے صحیح فرمایا، میرا چچا طویل قامت تھا، لیکن ہوا یوں کہ شہادت کے بعد جو زندگی میں مقابلے پر نہ آ سکا تھا، عمر سعد نے اعلان کیا جو بدلہ لینا چاہتا ہے وہ آ جائے. کوئی تلوار لے کے آیا، کوئی نیزہ لے کے آیا، کوئی خنجر لے کے آیا. عباس کی لاش کے ٹکڑے کر دیے، میں نے ٹکڑوں کو جمع کیا، ننھی سی قبر بنائی. یہی میرے چچا کی قبر ہے، یہی عباس جری کی قبر. Thank you.
السلام عليك يا سفينة النجاة السلام على من جعله الله الشفاء في تربته السلام على من جعل الله الشفاء في تربته السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الهدي مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك عالمة الغير مفاهمة السلام عليك زينب بنت أمير المؤمنين السلام عليك سكينة بنت الحسين السلام عليك يا مولانا يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وأسراء كربلاء ورحمة الله وبركاته اللهم قص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامس ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد والشمران وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا والشفاعة في الآخرة اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من عزاء الحسين اللهم اشرنا بلاء الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس السلام عليك أيها المدفون بأرض توس السلطان العرب والعجم الراضي بالقدر والقضاء مغيث الشية والظفار في يوم الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك أين الحياء السلام عليك بقية الله السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 السلام عليك شريك القرآن السلام عليك عبد الإيمان السلام عليك يا مزر الإيمان السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على